بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی تو کل کی کلاس میں جو ہے غزوہ احزاب کا تقریباً انجام ہو گیا تھا مکمل، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لشکر پر ایک سخت اور تند برفانی ہوا ان پر مسلط کر دی، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے خیمے اکھڑنے لگے، ان کی ہانڈیاں جو ہے چولہوں سے اڑنے لگی، اور یہ سب دیکھ کر جو ہے ان کے پاؤں جو ہے زمین سے اکھڑنے لگے. کس کے؟ دشمن کے پاؤں. یہ تو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تھے. اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے فرشتے بھی نازل فرمائے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے دل میں ایک رعب طاری ہو گیا تھا. مسلمانوں کے بارے میں ان پر ایک رعب طاری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھاگنے لگے. اور ہر طرف جو ہے ابو سفیان جو الرحیل الرحیل پکار رہا تھا، یعنی واپس چلو واپس چلو، جس کو جو ہے قرآن کی آیت اس طریقے سے فرماتی ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، کہ ہم نے ان پر ایک تیز و تند ہوا بھیجی اور ایک ایسا لشکر جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو کارگزاری جو کل ہم سنے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے دشمن کے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے غلط فہمی پیدا کر کے پھوٹ ڈال دی تھی. کس نے؟ صرف ایک شخص نے، نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو بنو غطفان کا جو آدمی ہوتا ہے، جس نے اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے دونوں فریقوں میں، بنو قریظہ میں اور قریش کے لشکر میں جو ہے پھوٹ ڈال دی. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کارگزاری اور جو لشکر کے درمیان، احزاب کے درمیان جو ہے پھوٹ کے واقعات کی خبر ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اپنا کوئی آدمی جو ہے بھیج کر جا کر دشمن کے لشکر میں جائے اور ان کے ارادوں کا، یعنی اب دشمن کا کیا ارادہ ہے، ان کے ارادوں کا پتہ لائے. کیونکہ یہ تو اندر تھے، مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ تو اندر تھا، باہر کیا ہو رہا ان کو خبر نہیں تھی. مگر جو ہے سخت ہوا، یعنی سردی کی وجہ سے دشمن جو کیا وہ تھا، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سب جو ہے بیٹھے ہوئے تھے سردی کی وجہ سے، اور رات کا بھی وقت تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہے دن بھر کی محنت سے اور مقابلے سے چور چور سخت سردی کے سبب جو ہے سمٹے ہوئے تھے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ سمٹے ہوئے بیٹھے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو کھڑا ہو اور دشمن کے لشکر میں جا کر ان کی خبر لائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے. اب صحابہ کے بارے میں تو ہم کو معلوم ہے کہ صحابہ کتنے جانثار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے، ایک حکم کے منتظر رہتے تھے وہ، کہ یہاں پر حضور کا حکم ملا اور وہاں پر فوری عمل ہو گیا. لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے حالات سے ایسا مجبور تھے کہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. کیوں؟ ایک تو مسلسل تھکاوٹ تھی روز کی، اور اوپر سے سردی بھی بہت زیادہ تھی. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں مشغول ہو گئے، اور کچھ دیر نماز میں مشغول رہنے کے بعد پھر جو ہے صحابہ کے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو دشمن کے لشکر کی مجھے خبر لائے اور اس کے عوض جو ہے، یا پھر یعنی اس کے بدلے میں جنت حاصل کرے. اب اس مرتبہ بھی پورے اس میں مجمع میں جو سناٹا رہا، کوئی نہیں اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ وہی خطاب فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو جنت میں میرا ساتھ ہوگا، اور وہ جو ہے جا کر دشمن سے میری دشمن کی خبر لائے، دشمن کے لشکر میں جا کر خبر لائے. لیکن پھر جو ہے صحابہ کی جماعت جو ہے تھکان کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے اور اوپر سے بھوک کی شدت بھی اتنی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے سب خاموش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے صرف اپنا جو ہے پیر ذرا آگے کرنے کے لیے پیر آگے کیا، کیونکہ سردی کی وجہ سے ایک دم ہم ایک دوسرے سے یعنی لگ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو پیر درد ہونے کی وجہ سے میں نے پیر کو آگے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ اٹھ رہے ہیں. تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا کہ حذیفہ تم جاؤ.
اب لیکن جب نام لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ان کا، اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور سردی سے میرا تمام بدن کانپ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک جو ہے میرے سر پر اور میرے چہرے پر پھیرا اور فرمایا کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور مجھے صرف خبر لا کر دو، اور میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہ کرو، یعنی کسی پر حملہ مت کرو، کوئی کام نہیں کرنا، صرف دشمن کے لشکر میں جاؤ اور خبر لا کر دو کہ ان کا کیا حال ہے، کیا ان کے کیا ارادے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حفاظت کی دعا فرمائی، میں نے اپنی تیر کمان اٹھائی اور اپنے کپڑے وغیرہ سب درست کر لیے اور روانہ ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ جب یہاں سے میں روانہ ہوا، یعنی ہمارے لشکر سے مسلمانوں کے، تو عجیب ماجرا میرے ساتھ ہوا۔ وہ کیا کہ دیکھا کہ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے جو سردی سے کپ کپی تاری تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی اچانک، یعنی جیسے ہی وہ لشکر مسلمانوں کے لشکر سے باہر نکلے خیمے سے، تو جو سردی ان کے اوپر تاری تھی، یعنی بدن پورا کانپ رہا تھا، وہ جیسے ہی باہر نکلے عجیب وہ ہو گیا تھا کہ میں اس طرح چل رہا تھا جیسے کوئی گرم حمام کے اندر ہو، یعنی حمام میں جیسے گرمی ہوتی ہے ویسے ایک دم مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی مجھے، یہاں تک کہ میں ان کے لشکر میں پہنچ گئی، یعنی وہ تمام صحابہ جو اتنا گھبرا رہے تھے کہ اتنی سردی میں کون جا کر وہاں سے خبر لائے۔ لیکن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی سردی سے اندر خیمے میں پہلے تو کانپ رہا تھا، لیکن جیسے ہی باہر نکلا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں ایک دم گرم حمام میں ہوں، یعنی بالکل مجھے گرمی محسوس ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد تھی۔ تو اس طریقے سے وہ دشمن کے لشکر میں آہستہ آہستہ پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ہوا کے طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے تھے اور ہانڈیاں الٹ دی گئی تھی، یعنی پورے ہانڈیاں جو چولہے پہ تھے وہ تمام ہانڈیاں جو ہے الٹ گئی تھی، اور ابو سفیان جو ہے آگ کے پاس بیٹھ کر سینک رہے تھے۔ جو ابو سفیان جو ہے دشمنوں کا جو سردار تھے وہ جو ہے آگ کے پاس بیٹھ کر سینک رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنا تیر کمان مستحکم کیا، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ تیر سے جو ہے ابو سفیان کو ہلاک کر دے، لیکن فوراً ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ وہاں جا کر کوئی کام نہیں کرنا، پہلے آ کر مجھ کو خبر دینا۔ تو اسی لیے جو ہے پھر انہوں نے جو ہے اپنا ارادہ بدل لیا اور تیر رکھ لیا اپنی کمان میں۔ ابو سفیان جو ہے حالات سے جو ہے پریشان ہو کر واپسی کا اعلان کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ قوم کے جو ذمہ دار جو سردار تھے ان سے بات کرے۔ اب رات کی تاریکی میں اور سناٹے میں یہ خطرہ بھی تھا ابو سفیان کو کہ کہیں کوئی جاسوس ہمارے درمیان موجود نہ ہو اور ہماری بات سن لے، اس لیے ابو سفیان نے یہ ہوشیاری کی کہ بات کرنے سے پہلے سارے مجمع کو یعنی جو سامنے جو لشکر تھے ان کو کہا کہ ہر شخص جو ہے اپنے برابر والے آدمی کو پہچان لے، یعنی کیونکہ رات کا اندھیرا تھا اور سردی بھی سخت تھی جس کی وجہ سے اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ تو ابو سفیان نے فرمایا کہ آپ سب جو ہے آپس میں یعنی اپنے اپنے بازو جو ہے دیکھ لے، جو برابر آدمی ہے اس کو دیکھ لے اور پہچان لے، تاکہ کوئی جو ہے غیر آدمی ہماری بات نہ سن سکے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، تو میں نے فوراً کیا کہ بڑی ہوشیاری اور دلیری سے میں نے خود فوراً برابر والے آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا تعجب ہے، تم مجھے نہیں جانتے، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ وہ جو ہے ایک قبیلہ حوازن تھا، اس کا آدمی تھا وہ۔ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو گرفتاری سے بچا لیا، کیونکہ اگر دوسرا آدمی سبقت کر کے ان کو کہتا کہ تم کون ہو تو یہ پکڑے جاتے، تو اسی لیے انہوں نے کیا ہوشیاری کی حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ برابر والے آدمی سے خود پوچھ بیٹھے کہ تم کون ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ابو سفیان کو جب اطمینان ہو گیا کہ ہمارے مجمع میں کوئی جو ہے جاسوس نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے، تو اس نے پریشان کن حالات اور جو ہے بنو قریظہ کی جو بد عہدی ہے، یعنی بنو قریظہ نے جو عہد کی خلاف ورزی کی اور جو ہے ہمارا جو جنگ کا سامان ہے سب جو ہے ختم ہو رہا ہے، یہ تمام واقعات جو ہے اپنے لشکر کو سنایا اور کہنے لگا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب آپ سب جو ہے واپس چلیں اور میں بھی جو ہے واپس جا رہا ہوں۔ اسی وقت لشکر میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی اور سب جو ہے واپس جانے لگے، یعنی فوراً سب جو ہے اپنا جو ہے سامان وغیرہ وہ کرنے لگے اور واپس جانے لگے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے واپس چلا تو ایسا محسوس ہوا کہ میرے گرد کوئی گرم حمام ہے، یعنی پھر جب وہاں سے واپس آ رہے تھے وہ، پھر اچانک ان کو محسوس ہوا کہ میں گرم حمام میں ہوں، یعنی پھر اچانک سے ان کو گرمی محسوس ہونے لگی۔ واپس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مشغول پایا، جب آپ نے سلام پھیرا
تو میں نے یہ واقعے کی خبر سنا دی، یعنی جو بھی وہاں پر پیش ہوا، ابو سفیان نے جو کچھ کہا وہ تمام واقعات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر مسرت سے خوش ہو کر ہنسنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور ہنسنے لگے، یہاں تک کہ رات کی جو اندھیری تھی، یعنی رات کی تاریکی میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک چمکنے لگے، یعنی خالی مسکرائے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہنسنے لگے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت تھے، دانت مبارک جو ہے چمکنے لگے تھے رات کی تاریکی میں۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قدموں میں جگا دی، کس کو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، اور جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھے ہوئے تھے اس کا ایک حصہ جو ہے مجھ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ جب صبح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ کہہ کر مجھے بیدار فرمایا کہ قم یا نعمان، یعنی کھڑا ہو جا اے بہت سونے والا۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ جو ہے مکمل ہوا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جو خبر لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا، اس طریقے سے جو ہے یہ واقعہ مکمل ہوا اور دشمن کے جو ہے پاؤں جو ہے اکھڑ گئے۔ اب آئندہ جو ہے کفار نے ہمت نہیں کی کہ اس تمام لشکر یعنی منافقین، یہود اور کافر مل کر ایک ساتھ حملہ کرنے کی اب آئندہ جو ہے ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد جو بھی جنگ ہوئے، جو بھی غزوات وغیرہ ہوئے، وہ سب جو ہے مسلمانوں کی طرف سے ہوئے، یعنی مسلمان جو ہے جا کر ان پر حملہ کی، کافروں پر۔ اب اس کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس میں جو ہے کافر آ کر مسلمانوں پر حملہ کیے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور صحابہ کرام جو ہے مدینہ میں واپس آ گئے اور جو ہے اپنے ہتھیار جو ہے سب کھول دیے۔ اب اس کے بعد جو ہے غزوہ بنو قریظہ ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ کون سا؟ یعنی بنو قریظہ نے جو بد عہدی کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ خلاف ورزی کی تھی، عہد کی، معاہدے کی، تو اس کا بدلہ لینا تھا مسلمانوں کو، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، دھوکہ دیا تھا۔ تو ابھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مدینہ میں واپس پہنچے ہی تھے کہ اچانک جو ہے جبریل امین علیہ السلام جو ہے تشریف لائے حضرت دحیہ کلبی صحابی کی صورت میں، یعنی ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔ دحیہ کلبی ان کا نام تھا صحابی کا، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، یعنی بہت زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ جب راستے سے چلتے تھے تو یعنی عورتوں کی طرح اپنا جو ایک جو شملہ وغیرہ ہوتا تھا اس سے جو ہے اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت جو ہے فتنے میں پڑ جائے، یعنی بہت زیادہ خوبصورت صحابی تھے وہ۔ تو اکثر جو ہے جبریل علیہ السلام کبھی اگر انسان کی شکل میں آتے تھے تو یہی صحابی کے شکل میں تشریف لاتے تھے۔ تو اس وقت بھی جو جبریل علیہ السلام تشریف لایا حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں، اور فرمایا کہ اگرچہ آپ لوگوں نے اپنے ہتھیار کھول دیے، اپنی زرہیں اتار دی، مگر فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں کھولے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کو کہ آپ بنو قریظہ پر حملہ کریں، اور میں آپ سے آگے وہیں جا رہا ہوں۔ کس نے کہا یہ؟ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں کھولے، ہم نے اپنی زرہیں نہیں اتاری، اور تمام فرشتے بھی اپنے ہتھیار نہیں کھولے، تو آپ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ بھی بنو قریظہ پر حملہ کریں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ میں اعلان کرنے کے لیے ایک جو ہے منادی کو بھیج دیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم لوگوں کو سنا دیا کہ اب جنگ یعنی بنو قریظہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی جو ہے آدمی جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے، یعنی وہاں پر پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے عصر کی نماز۔ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، یعنی کوئی آدمی جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے سب کے سب اس دوسرے جہاد کے لیے فوراً تیار ہو کر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی آپ اندازہ لگائیے صحابہ کی جو ہے اطاعت کا، حالانکہ جو غزوہ احزاب کی وجہ سے بہت زیادہ مسلسل جو ہے جنگ میں وہ تھے، مصروف تھے یہ صحابہ، تقریباً 1 مہینہ لگا اس کو مکمل ہو رہے غزوہ احزاب کو، تو اس سے تھکے ہوئے تھے، اب آئے بھی نہ تھے کہ فوراً دوسرے جہاد کے لیے دوسرے جہاد کا حکم ہو گیا، تو فوراً جو ہے اطاعت کرتے ہوئے صحابہ جو ہے تیار ہو گئے اور روانہ ہو گئے۔ اب راستے میں جو ہے عصر کا وقت آیا تو بعض حضرات نے حکم نبوی کے ظاہر کے موافق جو ہے راستے میں نماز جو ہے عصر کی نماز جو ہے ادا نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی جو ہے نماز نہیں پڑھے گا عصر کی مگر بنو قریظہ میں پہنچ کر۔
ٹھیک ہے، اس لیے بعض صحابہ نے کیا کیا کہ نماز ادا نہیں کی راستے میں، عصر کا وقت ہو گیا تھا لیکن، اور بعض نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا، ارادہ تھا، عصر کے وقت میں بنو قریظہ پہنچ جانا ہے. ہم اگر نماز جو ہے راستے میں پڑھ کر عصر کے وقت میں وہاں پہنچ جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ارشاد کے خلاف نہیں ہوگا. بعض صحابہ نے یہ سوچا کہ اگر پڑھ لیے تو بھی کوئی مذاکرہ نہیں، کیونکہ ہم اگر نماز بھی راستے میں پڑھ لیے عصر کی تو بھی جو ہے عصر کے وقت ہی ہم بنو قریظہ میں پہنچ جائیں گے. اور بعض نے جو ہے نماز اس لیے ادا نہیں کی عصر کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہاں پہنچ کر ادا کریں گے. اسی لیے جو ہے بعض صحابہ جو ہے راستے میں ادا کر لیے اور بعض صحابہ جو ہے وہاں پر پہنچ کر ادا کیے. اب جو ہے اس اختلاف یعنی صحابہ کے درمیان اس عمل میں جو اختلاف ہو گیا، بعض صحابہ نماز ادا کر لیے، بعض صحابہ وہاں پہنچ کر ادا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کے اس اختلاف عمل کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق میں سے کسی کو ملامت نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کیا کہ انہوں نے صحیح کیا یا پھر انہوں نے غلط کیا یا پھر انہوں نے غلط کیا، کچھ بھی ملامت نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی، بلکہ دونوں کی جو ہے تصویب فرمائی، یعنی دونوں کو جو ہے صحیح قرار دیا. تو اس سے علماء امت نے یہ اصول نکالا کہ جو ہے مجتہدین جو علماء ہوتے ہیں، یعنی جو مجتہد ہوتے ہیں، اجتہاد رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کے جو بھی اقوال ہوتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتے. جیسے کہ ہمارے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک. تو یہ 4 امام ہیں ہمارے. تو اس میں سے سب کے جو وہ ہوتے ہیں مسئلے جو بھی رائے ہوتے ہیں ان کی، وہ سب کے سب درست ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، کسی کو ہم غلط نہیں قرار دے سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب جو ہے مجتہد ہے، یعنی ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ مسئلہ نکال سکتے ہیں اور اپنی رائے وہ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اس واقعے سے جو ہے علماء جو ہے یہ اصول نکالے ہیں کہ جو مجتہد ہوتا ہے اس کا جو اجتہاد جو ہے، جو مسئلہ جو رائے ہوتی ہے وہ غلط نہیں ہوتی ہے. جی، تو اب بنو قریظہ سے جہاد کرنے کے لیے نکلنے کے وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا، یعنی جو جھنڈا ہوتا ہے وہ جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آنے کی خبر سن کر فوراً جو ہے بنو قریظہ کیا کر لیا، اپنے قلعہ بند ہو گئے، یعنی قلعہ کے اندر بند ہو گئے اور قلعہ کا دروازہ جو ہے بند کر لیے. اب اسلامی لشکر نے کیا کیا کہ قلعہ کا محاصرہ کر لیا. محاصرہ یعنی اطراف سے گھیر لیا، قلعے کو جو ہے اطراف سے گھیر لیا. اب بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب جو ہے اس نے جو ہے کیونکہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، تو اس نے کیا کیا، اپنے قوم کو جمع کیا اور حالات کی نزاکت بیان کرتے ہوئے 3 صورتیں جو ہے اپنے قوم کے سامنے پیش کی کہ میں تمہارے سامنے 3 صورتیں رکھتا ہوں. کس نے کہا؟ یہ بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب، اس نے یہ پیشکش کی، 3 صورتیں رکھی اپنے قوم کے سامنے. تو سب سے پہلے یہ صورت رکھی کہ اول یہ کہ تم سب کے سب جو ہے اسلام قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاؤ، یعنی ان کے اطاعت کرو، کیونکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ وہ حق پر ہے اور تمہاری کتاب تورات میں ان کی پیشن گوئی موجود ہے، یعنی ان کے آنے کی خبر جو ہے تورات میں جو ہے ہماری جو کتاب ہے مذہبی کتاب، اس میں جو ہے یہ خبر دی گئی ہے جو تم خود پڑھتے ہو. اگر تم نے ایسا کر لیا تو دنیا میں اپنی جان، مال اور اولاد کو محفوظ بھی کر لو گے اور تمہاری آخرت بھی درست ہو جائے گی. تو سب سے پہلی صورت یہ پیش کی اس نے کہ تم سب جو ہے اسلام قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، تابع ہو جاؤ. اس طریقے سے تمہارا مال وغیرہ بھی حفاظت ہو جائے گا، مال کا، اولاد کی، سب چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی اور جو ہے تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. کیونکہ ان سب کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارا جو اسلام ہے، مذہب ہے، یہ حق ہے، کیونکہ ان کی خود کتاب میں جو ہے اس کی پیشن گوئی، اس کی خبر دی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے جو آخری نبی ہے اور جو حق پر ہوں گے. اب دوسری صورت یہ پیش کی کہ تم جو ہے یا پھر اپنی اولاد کو اور اپنی عورتوں کو پہلے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو اور پھر پوری طاقت سے جو ہے لڑائی کرو، یعنی حملہ کرو مسلمانوں پر، یہاں تک کہ تم بھی سب جو ہے قتل کیے جاؤ یا پھر جیت جاؤ، جو بھی ہے. پھر تیسری صورت یہ رکھی کہ جو ہفتے کا دن جو ہے یہودیوں کے لیے کیا ہوتا تھا؟ عبادت کا ہوتا تھا. جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن عبادت کا ہوتا ہے، مقدس دن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کے لیے، یہودیوں کے لیے جو ہے ہفتے کا دن عبادت کا تھا.
تو اس نے تیسری صورت یہ پیش کی کہ ہفتے کے دن جو ہے تم مسلمانوں پر ایک بار یعنی ایک ساتھ حملہ کر دو، کیونکہ مسلمان جانتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا دن ہے، یعنی مذہبی دن ہے ہمارا، اور جو ہے اس دن جو ہے ہمارے لیے قتال کرنا، لڑائی کرنا حرام ہے۔ تو مسلمان جو ہے اس دن جو ہے ہم سے جو ہے امید نہیں رکھیں گے کہ وہ ہم حملہ کریں گے، اس لیے ہم کیا کریں گے، اس دن حملہ کریں گے تاکہ ہم جو ہے ان پر غالب آ جائے، ٹھیک ہے، ہم ناگہانی طور پر حملہ کریں گے تو ممکن ہے کہ ہم کامیاب ہو جائے۔ اب یہ تین صورتیں جو ہے اپنے قوم کے سامنے پیش کی سردار نے۔ تو اب یہ تقریر سن کر جو ہے قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ یہی بات یعنی پہلی والی جو بات ہے مسلمان ہو جانے کی، تو یہ تو ہم کو ہرگز قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم تورات کو ہرگز چھوڑ کر دوسری کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور رہی دوسری بات کہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی، تو ان کا کیا قصور ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں؟ قوم والے کہنے لگے کہ ان کا بچوں کا اور عورتوں کا کیا قصور ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں، تو یہ بھی ہم کو جو ہے قبول نہیں ہے۔ اور باقی تیسری بات کہ ہم ہفتے کے دن حملہ کریں، تو یہ بھی جو ہے ہمارے مذہب کے خلاف بات ہوگی، اور یہ تورات کے حکم کے خلاف بات ہے یہ، تو اس لیے یہ بھی تیسری صورت بھی ہم کو قبول نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے سب نے اس بات پر اتفاق کیا، تمام لوگوں نے، ان کی قوم نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی شکست قبول کر لیں گے، اور آپ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرما دیں ہم اس پر راضی رہیں گے۔ اس بات پر فیصلہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان لوگوں کو کیا کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم غزوہ احزاب میں سن چکے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، دعا کی تھی جب ان کو تیر لگا تھا ہاتھ کے رگ پر، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، کہ جب تک بنو قریظہ کا جو ان سے جب ہم بدلہ نہ لے لیں تب تک مجھے موت نہ آئے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، کیونکہ ایک تو وہ سردار بھی تھے انصار کے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کر دیا تھا ان کا معاملہ۔ تو پھر تمام صحابہ بھی اس پر راضی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے سردار ہے، اس لیے اس کا فیصلہ بھی میں ان کے ہی سپرد کرتا ہوں۔ تو اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے بنو قریظہ کے جو آدمی ہیں، جنگ کرنے والے جوان ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اور عورتیں اور بچے اور بوڑھے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جنگی قیدیوں کا معاملہ کیا جائے، جو اسلام میں جو ہے مشہور ہے، یعنی جو عورتیں، بچے وغیرہ جو بوڑھے ہیں ان سب کو قید کر لیا جائے، اور جو جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور اب جیسے ہی سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، اس فیصلے کے فوراً بعد ہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زخم سے جو ہے، جو زخم تھا ان کا، اس سے جو ہے خون بہہ پڑا، اور اسی میں جو ہے ان کی وفات بھی ہو گئی، یعنی شہادت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں بھی دعائیں قبول فرمائی، ایک یہ کہ آئندہ جو ہے قریش کا لشکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہ ہوگا، اور دوسرا جو ہے بنو قریظہ کی غداری کی سزا ان کو مل جائے۔ تو اللہ نے ان کی یہ جو ہے دعا قبول بھی فرما دی، اور انہی کے ذریعے فیصلہ بھی ہو گیا۔ اب جو جوان جو ہے بنو قریظہ کے جو جوان قتل کیے گئے، تو اس میں جو ہے بعد ایسے بھی تھے جوان جنہوں نے مسلمان یعنی اسلام کو قبول کیا، تو وہ جو ہے آزاد ہو گئے، اور جو اسلام کو قبول نہیں کیے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے بنو قریظہ کو جو ہے ان کی غداری کی سزا مل گئی۔ تو غزوہ احزاب کو اور غزوہ بنو قریظہ کو اس جگہ جو ہے یہاں پر تفصیل سے اسی لیے لانا پڑا، اسی لیے پوری تفصیل بیان کرنا پڑا ہے، کیونکہ جو قرآن میں جو ہے آیتیں 2 رکوع مسلسل انہی کے بارے میں ہیں، یعنی غزوہ احزاب کے بارے میں اور غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں، اسی لیے اس کی تفصیل معلوم ہونا ضروری تھا۔ انشاءاللہ جو ہے اب ہم پیر کے دن اس کا ان آیتوں کا پورا ترجمہ کریں گے۔ جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔